بڑا فیصلہ یہ سامنے آیا تھا جب حماد اظہر صاحب نے اس طرح سے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے خاصی تنقید بھی شروع ہو گئی تھی مختلف حلقوں کی جانب سے کہ بھائی آپ کا تو یہ ایک اسٹیٹڈ موقف تھا کہ 370 جب تک بحال نہیں ہوتا اس وقت تک جو کشمیر کے اندر بحال نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی ٹاکس نہیں ہوں گی بھارت سے، کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے. تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ فیصلے کہاں کیسے کب آ گئے اور پھر اس کے بعد اس پر یو ٹرن کیوں لیا گیا؟ وزیر اعظم صاحب نے اب کیوں کل یہ فیصلہ کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی؟ اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے. اور ہلال صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے تو یہی کہیے گا، آپ کے خیال سے یہ تجویز کہاں سے آئی ہوگی؟ پہلے کس طرح یہ فیصلہ ہو گیا ہوگا جس کا حماد اظہر صاحب نے اس طرح سے برملا آ کے اعلان بھی کر دیا؟ دیکھیے، یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ شاید جذبہ میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں کہ 10 دن پہلے انہوں نے کیا کہا تھا. اس کا کیا ابھی بہانہ آپ بنانا چاہتے ہیں؟ ایک پورا سٹاف ہوتا ہے بھائی. یہ پڑھا کیسے یہ حماد اظہر؟ اگر میں اس کی جگہ میں ہوتا میں اسے جا کے کہتا ہینگ آن اے منٹ، تم میرے سے یہ پڑھانا چاہتے ہو؟ مگر میں نے 10 دن پہلے اس نے تو یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم بات کریں گے ہی نہیں جب تک انہوں نے وہ قانون جو ان کے غلط قانون وہ واپس لیں. تو میں تو کیا یہ انہوں نے سائن کیا ہے؟ مجھے دکھاؤ کدھر سائن کیا ہے. کچھ تو پوچھو بھائی. تمہیں جو دیتا ہے تم پڑھنے لگ جاتے ہو اور کہنے لگ جاتے ہو. نمبر 1. دوسری بات یہ انکمپیٹنسی. اب جب فون آنے لگے، مجھے بھی بڑے فون آئے، مقبوضہ کشمیر سے آئے، پاکستانیوں نے آئے، کہے بڑے جھوٹے ہیں ہم، بزدل ہیں، ہرٹ، ہیوملیٹڈ. کیوں؟ یہ کیسے؟ اس کا کچھ بتاؤ. تو کیا بتائے آدمی؟ ایک اور یو ٹرن. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک چائنیز کا سینگ ہے کہ منہ کھولنے کے پہلے دماغ کو ان گیئر ڈالو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی ہوئی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں نقصان کیا ہے. نقصان یہ ہے کہ جب کشمیری جو مر رہے ہیں اس وقت ان کے حق کے خود ارادی کے ساتھ، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے ایڈوائس اور رومرز آ رہے ہیں، آپ چٹھی لکھ رہے ہیں موڈی کو جو ان کو روز قتل کرتا ہے، 2-3 لوگوں کو روز قتل کر رہا ہے موڈی، آپ ان کو خط لکھتے ہیں، ان کو وش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ، تو وہ پوچھتے ہیں. اس لیے انہوں نے ہم لوگوں کے نمبر لیے ہوئے، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور پھر اس کے اوپر جب آپ کی اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے تو آج مثال کے طور پہ کل 3 لوگ مارے گئے ہیں، ڈیمونسٹریشن شروع گئے ہیں کشمیر میں. شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یار پاکستان سمجھتا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے، کچھ کریں، نکلیں، اٹھیں ہم ان کے خلاف. یہ بڑا ان پہ ہر لفظ ادھر جو کہا جاتا ہے، خاص طور پرائم منسٹر کا ہر لفظ کے امپیکٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ملک ہیں آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، جو مشورہ جو ان کے بہتری کے لیے ہے، اور آپ اپنے لوگوں کو اور مقبوضہ کشمیر کو لوگوں کو ناخوش کر رہے ہیں، ان سے مت سنیں. بالکل صحیح. اور ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے جب پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ایک موقف سٹینڈ لیا ان کے حق میں اور یہ کہا کہ وہ ان کے وکیل بنیں گے، اور اس کے بعد آواز اٹھائی تو وہ کتنے مطمئن تھے. اور اگر اس طرح کی ویکنس کوئی شو ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ ہرٹ ہوں گے. برہان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں بریک لے لوں. ویری گڈ. نہیں، میں بس یہی جو ہلالی صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اصل چیز یہی ہے کہ حکومت کو کشمیر پالیسی واضح کرنی چاہیے اور اس پہ پھر ڈٹ جانا چاہیے، تاکہ کشمیری جو ہماری طرف دیکھتے ہیں وہ بار بار یہ نہ سوچیں کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے، پوری دنیا کو ایک دفعہ بتا دیں کہ جناب اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ جس پہ مرضی بات. مجھے جوائن کر رہے ہیں اشرف جہانگیر قاضی صاحب، سیزن ڈپلومیٹ ہیں اور بڑے ویٹرن ہیں. یہ یو این کی طرف سے عراق میں ہیڈ بھی رہ چکے ہیں، ہیڈ آف مشن بھی تھے، کوفی عنان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو تھے ساؤتھ سوڈان کے لیے، سوڈان میں بھی تھے. اور ایک امپورٹنٹ بات کہ یہ انڈیا میں بھی پاکستان کے ہائی کمشنر رہ چکے ہیں، یو ایس میں بھی سفیر رہ چکے ہیں، رشیا میں بھی رہ چکے ہیں. تو جو پاکستان کے لیے جو امپورٹنٹ جو کیپٹلز ہیں ان کے بارے میں بھی ان سے گفتگو کریں گے. اشرف صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر ٹو بگن ود یہ انڈیا والا جو کوشچن ہے کہ یہ ہو رہا کیا ہے، کہ کیا کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی چیزیں ہو رہی ہیں؟ پہلے یونیلیٹرلی انڈیا نے جو کشمیر میں کیا 5 اگست 2019، اس کے بعد سے بالکل پاکستان کے تعلقات ختم. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ڈی جی ایم او کی سطح پہ ملاقات ہوتی ہے، پھر ای سی سی کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ محدود پیمانے پہ تجارت شروع کی جائے. تو بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے سر؟ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہماری طرف سے جو ہوتی ہیں، جو اخبار میں آ رہی ہیں، وہ سب قیاس آرائی پر مبنی ہے.
لیکن ہم سمجھتے ہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ پس پردہ ٹاکس ہوئی ہیں ملٹری اور یہ نیشنل سیکورٹی اتھارٹیز کے درمیان، اور بہت سارے قسم کے سارے ہمیں ان کی ریلائبلٹی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن غالباً میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹمنٹس پرائم منسٹر نے دی ہیں اور پھر ہمارے جنرل صاحب نے دی ہیں باجوہ صاحب، تو وہ پھر کسی چیز میں تو مبنی ہوگی، کوئی انڈرسٹینڈنگز ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انیشیٹو ہے یہ دیر پا نہیں ہوگا، جلد جو ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا قاضی صاحب یہاں پہ ہمارے پاس آپشنز کیا کیا ہیں پاکستان کے پاس؟ نے ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا تھا کشمیر پہ، اب اگر ہم جو معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، کیا کیا ہم لوگ ذرائع اختیار کر سکتے ہیں؟ جی آپشنز تو ڈپلومیٹک آپشن تو اور ڈپلومیٹک آپشنز تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہندوستان پہ وہ پریشر نہیں آئے گا جس سے وہ مجبور ہوگا اپنے اگست 2019 کا جو فیصلہ تھا اس کو واپس لینے میں، وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اگر ویسے پس پردہ انہوں نے کوئی ہمیں کچھ بتایا ہے کہ ہم اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی کوئی اشارے دیے ہیں تو وہ اور بات ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں ویسے سمجھتا ہوں کہ غالباً وہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ مودی صاحب تو رہیں گے بھی نہیں اگر وہ ہوا، اس کے خلاف سارا اس کی بی جے پی پارٹی، RSS، یہ وشو ہندو پریشد، سنگھ پریوار، یہ سارے خلاف ہو جائیں گے۔ فرمائیے گا معین یوسف صاحب، سب بڑے حیران ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا کب، کیسے، کہاں سے یہ تجویز آئی، کیوں اس پر غور کیا گیا جو حماد اظہر صاحب نے آ کر اس طرح سے اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا تھا؟ دیکھیے جی، حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ پروسیسز ہیں، وہ پروسیسز آپٹکس کے لیے، پبلک ریلیشنز کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنے ہوئے، وہ ایک پراپر چینل ہے جس کے تھرو چیزیں چلتی ہیں۔ تو جو ہماری ECC ہے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی، یہ کابینہ کی باقاعدہ کمیٹی ہے جو اقتصادی زاویے سے چیزوں کو دیکھتی ہے۔ جب ان کے پاس ایک پروپوزل آتا ہے تو وہ اقتصادی زاویے سے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کا فیصلہ کابینہ میں جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ECC ایک فیصلہ کر لے اور وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے، کابینہ نے وہ فیصلہ اپروو کرنا ہوتا ہے، ریٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ بالکل وہی پروسیس فالو ہوا ہے، یہ چیز آئی ہے کمرشل بیسس پہ۔ ہندوستان میں ان کموڈیٹیز کی قیمتیں کم تھی، پاکستان کو ضرورت ہے، وہ لائی گئی سامنے، ECC نے اس کو اقتصادی طور پر دیکھا، وہاں پہ بھی یہ بات آئی کہ بھئی یہ ہندوستان کا تعلق ہے، اس میں صرف کمرشل اینگل نہیں ہوتا، اور پھر ECC نے فیصلہ کیا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ہمارا کام ہے کمرشل بیسس پہ فیصلہ کر کے اور کابینہ کے سامنے رکھنا۔ وہ ابھی کابینہ کے ایجنڈا پہ نہیں آئی تھی چیز، لیکن چونکہ کل کابینہ کا سیشن تھا اس میں یہ بات اٹھی تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کو مؤخر کیا جائے اور اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ آج پھر کل بھی اور آج مشاورت بھی ہوئی، ایک میٹنگ بھی ہوئی کی منسٹرز کے ساتھ، جس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے 2-3 فیصلے واضح کیے۔ ایک، یہ امپورٹ نہیں ہوگی،